اللہ 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 اللہ۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک جگہ چاند کا تذکرہ آتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقمر بازغا، مذکر کا صیغہ استعمال ہوا، اور ایک جگہ سورج کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن مجید نے کہا فلما رأى الشمس بازغة، مؤنث کا صیغہ آتا ہے، تو چاند کے لیے میل اور سورج کے لیے فیمیل۔ تو پرانے وقتوں کے طلباء کے اندر ایک اکثر سوال اٹھایا جاتا تھا کہ جی بڑی چیز پر نارملی تو میل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور چھوٹی چیز پر فیمیل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، قرآن نے یہ کیا کہہ دیا؟ تو لوگوں کے لیے شاید ایکسپلین کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا۔ آج اللہ کی شان دیکھیے، سائنس نے حقیقتوں سے پردہ اٹھایا، تب جا کر یہ بات نظر آئی کہ چاند اور سورج کے درمیان وہی رشتہ ہے جو ایک بیٹے اور اس کی ماں کے اندر ہوتا ہے۔ بیٹا ماں سے دودھ لیتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے، چاند سورج سے روشنی لیتا ہے تو چمکتا نظر آتا ہے، اور جس دن یہ سورج سے اوٹ میں ہو اس دن بے نور ہوتا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ اب آ کر پتہ چلا کہ قرآن مجید نے ایک صیغہ استعمال کرنے میں بھی ایسا کمال دکھایا کہ آج یہ راز ہمارے سامنے کھل رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اور مفسرین نے لکھا کہ قیامت تک وہ دھستا رہے گا اور کبھی بھی زمین سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ ایک طالب علم ہونے کے ناطے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی جی کہ ساری عمر اگر وہ دھستا رہے تو اس کے باوجود وہ کبھی زمین سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ لیکن جب ہم ایف ایس سی میں پڑھتے تھے تو فزکس کے اندر ایک کوسچن آیا، اس کوسچن نے اس سے راز کھول دیا۔ کوسچن یہ دیا گیا پیپر میں کہ اگر ایک آدمی کے پاس اتنا بڑا ڈرل ہو کہ پوری زمین میں وہ سوراخ کر دے، پوری زمین کے اندر بالفرض، اور اس کے اوپر وہ ₹1 اندر ڈال دے زمین کے اس ہول میں، تو کیلکولیٹ کر کے بتاؤ کہ زمین کے دوسرے سرے سے وہ باہر کب آئے گا؟ اب لاز آف موشن نئے نئے پڑھے تھے نا، تو لوگوں نے نیوٹن کے اس لاز آف موشن کو استعمال کر کے اب اس کا ایکسلریشن نکالنا شروع کر دیا، اتنا فاصلہ ہے اور اتنی سپیڈ سے جا رہا ہے تو یہ کب نکلے گا؟ تو کسی نے جواب نکالا اتنے عرصے بعد، کسی نے اتنے عرصے کے بعد، اور جواب اس کا یہ تھا کہ یہ زمین کے اس سوراخ میں ڈالا ہوا سکہ کبھی بھی باہر نہیں نکلے گا۔ تو جب ہمیں ٹیچر نے یہ بات سمجھائی تو ہم بڑے حیران ہوئے، ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں نکلے گا؟ پھر اس نے بات سمجھائی کہ دیکھو جب اوپر سے اس کو ڈالیں گے تو زمین کے سینٹر کے اندر میگنیٹزم ہے جس کو گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں، تو اس کا ایکسلریشن بڑھے گا، سپیڈ بڑھتی جائے گی، اور یہ سینٹر تک جب پہنچے گا تو زیادہ ترین سپیڈ پہ یہ نیچے گر رہا ہوگا، لیکن جیسے ہی سینٹر سے آگے نکلے گا اب وہ فورس اس کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دی، اس کو کھینچنا شروع کر دے گی، تو اس کی سپیڈ گھٹتی اور ابھی یہ زمین سے نیچے گرے گا نہیں کہ پھر اوپر اس کو سینٹر کھینچنا شروع کر دے گا۔ تو یہ پینڈولم کی طرح ساری زندگی زمین کے اس سوراخ کے اندر رہے گا، کبھی بھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ اس کوسچن کے بعد بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اب وہ زمین سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ باتیں تو چھوٹی نظر آتی ہیں لیکن اگر ان میں غور کریں تو حقیقتیں کھلتی ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ if you want to know God, go in the detail۔ اگر تم اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ذرا باریکی میں جاؤ، تمہیں موٹی موٹی باتیں سوچنے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تم تھوڑا ڈیٹیل میں جاؤ گے تو تمہارا دل کہہ اٹھے گا کہ واقعی اس کے پیچھے کوئی بنانے والے کی قدرت ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله